اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ یہ خطاب نمبر 20 ہے اور سورۃ النساء کا دوسرا خطاب ہے، آیت نمبر 29 اور 30۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مالی اور جانی حقوق کا ذکر کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ شرعی حکم کے بغیر نہ کسی کے مال میں تصرف جائز ہے اور نہ کسی کی جان میں تصرف جائز ہے۔ میں ان دو آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر بقدر ضرورت ان کی تفسیر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ ہو تجارت تمہارے آپس کی رضامندی سے۔ یہ پہلا شق ہے، آیت کا پہلا حصہ ہے جس میں اللہ نے مالی حقوق کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کے مال میں بغیر اجازت کے تصرف جائز نہیں۔ دیکھیں، دو قسم کے معاملات ہیں ہمارے دین میں۔ بعض چیزیں تو وہ ہیں کہ جو انسان کی فطرت میں ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے۔ کسی کے مال پہ ڈاکہ مارنا، کسی کا مال چھیننا، بغیر اجازت کے کسی کے مال میں تصرف کرنا، چوری کرنا، خیانت کرنا، دھوکہ دینا، یہ تو عقل کا بھی تقاضا ہے، انسانیت کا بھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دین نے منع کیا ہمارے لیے۔ سود ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کہ کسی مسلمان کے مال میں اس کی اجازت اور اس کی خوشی کے بغیر تصرف کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ تو اب کسی بھی طریقے سے، ایک تو وہ ہے جس کو ہمارے دین نے منع کیا ہے، ناجائز طریقے سے کمانا ہے، حرام طریقے سے مال حاصل کرنا ہے، وہ بھی منع ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے مال میں، کسی کے معاملات میں ناجائز تصرف کرنا یہ بھی منع ہے، اب وہ کسی بھی طریقے پر ہو۔ تو یہ تو پہلا حصہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ ہو تجارت تمہاری آپس کی رضامندی سے۔ اور تجارت کا مطلب یہ ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرنا آپس کی رضامندی سے۔ دوسرا حصہ آیت کا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ آیت کا ترجمہ اصل میں یوں بنتے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفوس کو قتل مت کرو۔ تو کسی مسلمان کو قتل کرنا وہ ایسا ہے گویا کہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ تو اس سے یہ بھی مراد لیے خودکشی کرنا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ بھی جو دین میں بہت بڑا گناہ ہے، کفر اس کو کہا گیا ہے۔ اور خودکشی کرنا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کفر ہے، اور جب ایک آدمی خودکشی کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہے۔ ایک شکل یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ایک انسان جب دوسرے کو قتل کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرتا ہے۔ تو ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ بھی ہمارے دین میں منع ہے، خصوصاً پھر مسلمان کا بے قصور کا قتل بھی منع ہے، اور پھر مسلمان کا قتل کرنا یہ اور بڑا جرم ہے۔ اس کو تو اکبر الکبائر، جو سب سے بڑے گناہ ہیں ساتھ، ان میں ایک ہے قتل ناحق، کسی مسلمان کا قتل کرنا۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالی تمہارے اوپر بڑے مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو یہ کرے گا، کسی کے مال میں ناجائز تصرف کرے گا، ناحق طریقے سے معاملات کرے گا، یا پھر یہ ہے کہ کسی کو قتل کرے گا ناحق،
فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا زیادتی کرتے ہوئے، وَظُلْمًا اور ظلم کرتے ہوئے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا پس عن قریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں۔ ایک ہے عدوان اور ایک ہے ظلم۔ جب یہ دونوں لفظات جمع ہو، عدوان کے معنی ہے زیادتی، ظلم کے معنی ہے زیادتی ظلم۔ جب یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو اس کا مطلب عدوان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے اور ظلم کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ جیسے دو جملے اوپر ارشاد فرمائے کہ ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یہ ہے ظلم، اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو، یہ عدوان ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا اور جو کرے گا یہ زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، پس عن قریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ سب کچھ اللہ پر آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔